اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام نے مجلس کے ایک ادب کو ذکر فرمایا ہے کہ مجلس کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ مجالس کی باتوں کو امانت سمجھا جائے اور ان کو باہر افشا نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ نصیحت میں اگر انسان غور کرے تو بہت سے فسادات سے بچاؤ ممکن ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج کل جتنے فسادات برپا ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مجلس کے آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جسے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ ہم مجلس کے باتوں کو مجلس تک محدود رکھیں، اسے باہر افشا نہ کریں۔ مجلس میں جو باتیں کی جائیں چاہے وہ مجلس مشاورانہ طور پر ہو یا غیر مشاورانہ طور پر ہو، بہر صورت ان باتوں کو انہی ساتھیوں تک، اسی مجلس تک محدود رکھنا چاہیے۔ کسی اور کو اس باتوں سے آگاہ کرنا یا رازوں وغیرہ کو افشا کرنا یہ فسادات کو برپا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین انداز اپنے گفتگو میں فرمایا کہ المجالس بالامانات، کہ یہ مجلسیں، اس کی باتیں یہ امانت ہوتی ہیں اور امانت والوں کو ہی دی جاتی ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانت والے ہیں ان کو ہی امانت حوالے کرو، کسی اور کو اس میں دخل نہ دینا چاہیے۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کے اس حکیمانہ فرمان میں غور کریں تو یقیناً ہمارے زندگی کے بسر کرنے کے لیے یہ اہم اور حکیمانہ بات ہی کافی ہے۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، مجلس کے آداب کی رعایت نہیں رکھی جاتی، 2 باتیں ہوں، 4 باتیں ہوں، 6 باتیں ہوں، جو مجلس میں کی جاتی ہیں انہیں باہر افشا کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور فسادات، خون ریزی، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں پھر وجود میں آ جاتی ہیں۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اگر ہو تو پھر وہاں مجلس کے ادب کی بھی رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ نمبر 1، اس مجلس میں اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کی سازش کر دی گئی ہو، باتیں کر دی گئی ہو، یا کسی عورت کے عصمت لوٹنے کی باتیں کر دی گئی ہو، یا کسی کے ناحق مال کو لوٹنے کی سازش کر دی گئی ہو، اگر یہ معاملات ہو، یعنی کسی عورت کے عصمت لوٹنے کی مشاورت اس مجلس میں ہوئی ہو، یا کسی کے مال کو ناحق لوٹنے کی مشاورت ہوئی ہو، یا کسی کو قتل کرنے کی مشاورت ہوئی ہو، تو ان 3 صورتوں میں
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس مجلس کے ادب کی رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ مجلس کے ہر شریک پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کو متعلقہ افراد کے ساتھ جا کے شیئر کرے تاکہ وہ اس سے بچنے کا راستہ اختیار کر سکے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی خاص راز بھی نہیں ہوتا ہے، یا اگر راز ہوتا ہے تو ان 3 معاملات کے علاوہ کوئی ہوتا ہے، پھر بھی اس کو افشا کیا جاتا ہے اور چوری چپکے سے ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی کے مجلس کی باتوں کو سنا بھی جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں غور کریں اور جو باتیں مجلس کی ہوں انہیں مجلس تک محدود رکھیں، تاکہ وہ مجلس کا جو ادب ہے، جو ایک اہم ترین ادب ہے، اس کی رعایت بھی ملحوظ ہو جائے اور پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان مبارکہ پر عمل بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فسادات سے بھی بچا جائے۔